شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین حضرات، آئیے آگے بڑھتے ہیں کتاب کے اس باب کی طرف جہاں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی عروج کی جانب بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، جس کا عنوان ہے جوانی۔ اتنے گناہ آلود ماحول، بری سوسائٹی اور مذموم گرد و پیش میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جوانی کا آغاز ہوا۔ قدم قدم پر فتنوں کا ہجوم اور برائیوں کا جمگٹھا، نفس کی رغبت، الجھاؤ اور میلان کے لیے ہر قسم کی سہولتیں موجود تھیں۔ میخانے بھی تھے اور شاہدان سیمی بدن کی خلوت کدے بھی، کمار خانوں کی بھی کثرت تھی اور نغمہ اور رقص کی محفلوں کی بھی بہتات۔ وہاں فحشکاری کے اڈے بھی تھے اور بد اخلاقی کے مرکز بھی۔ جس طرف جائیے برائیوں کے پھندے لگے تھے اور بد چلنی کے دام بچھے تھے۔ چھوٹے بڑے، مرد عورتیں، سب کا ایک ہی رنگ تھا۔ اس سراپا معصیت ماحول میں عبداللہ کے در یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تقویٰ، طہارت، پاکیزگی اور خوش اخلاقی کے ساتھ دور جوانی اور عہد شباب گزارا۔ وہ ان قاتلوں، سفاکوں اور لٹوروں میں تنہا صلح و سلامتی کا پیامبر، چوروں، رہزنوں، پیما شکنوں اور جھوٹوں میں اکیلا صادق الوعد اور امانت دار، جواریوں، شرابیوں، زانیوں اور بدکاروں میں تنہا متقی، پرہیزگار اور نیک کردار تھا۔ زیادہ سے زیادہ نیکی کا تصور جو انسان کر سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ نیک اور صالح فطرت تھا۔ انسانیت کی بلندی کا آخری مقام جو ذہن میں آ سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس سے بھی بہت بلند تھی۔ دنیا کے اندھیرے میں صرف یہی ایک چراغ تھا۔ زمانے کے خارستان میں اس کی ذات گلاب بن کر مہک رہی تھی۔ دہر کے خس و خاشاک اور کنکروں پتھروں میں اس کی شخصیت گوہر شبناب تھی۔ ہر پیالے میں زہر اور حنظل ملا تھا۔ صرف اسی ایک کے جام حیات اور مینائے زندگی میں امرت ہلکورے لیتا تھا۔ عام رنگ و بو میں بس وہی ایک ذات حق و صداقت کا مرکز اور ہدایت کا روشن مینارہ تھی۔ یہی ایک انسان ناطق تھا جس کے نطق پر سچائی ناز کرتی تھی۔ شیوخ قریش میں تذکرے ہوتے، یہ عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرمیلا اور باحیا ہے۔ راستے میں چلے گا تو آنکھیں جھکائے ہوئے، وقار و متانت کے ساتھ۔ ہاں اللہ خوان، نہ جانے یہ نوجوان آگے چل کر کیا بننے والا ہے۔ اس انداز کا شریف، سچا اور نیک کردار آدمی ہم نے نہ تو دیکھا نہ کانوں سے سنا۔ صاحبو، کسی سے وعدہ کرے تو چاہے زمین ٹل جائے، آسمان ٹوٹ پڑے، مگر یہ اپنے قول سے نہیں پھر سکتا۔ شراب اور لطف و تفریح کی خلوتیں تو ایک طرف رہیں، گانے بجانے، یہاں تک کہ افسانہ خوانوں کی محفل میں بھی اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ اور لطف یہ ہے کہ وہ راہب بھی نہیں ہے کہ دنیا سے کوئی سروکار اور واسطہ نہ ہو۔ وہ بازاروں میں جا کر خرید و فروخت کرتا ہے، قرض لیتا ہے، لوگوں کی امانتیں رکھتا ہے۔ ملک شام تک کے بازار اسے تاجر کی حیثیت سے جانتے ہیں، مگر اس کے ہر کام میں انتہا درجہ کی سچائی، دیانت داری اور عدل پایا جاتا ہے۔ ایک نوجوان، ہمارے خداوند بتوں کی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر مہربانی ہے، جبھی تو اس میں اتنی بہت سی اچھائیاں جمع ہو گئی ہیں۔ ایک بوڑھا، مگر میاں صاحب زادے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آج تک کسی بت کے پاس جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ یہ تو ان سے دور دور رہتا ہے، جیسے اس کے دل میں ہمارے خداؤں سے کوئی لگاؤ اور کسی طرح کی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ بے عقیدہ لوگوں پر یہ بت کاہے کو مہربان ہونے لگے۔ ایک قریش جس کے ہاتھ میں ترکش ہے، عبداللہ کے بیٹے میں، اور سب بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، بس اس کی یہی ایک بات ہمیں اچھی نہیں لگتی کہ لات و منات اور نصر و حبل اور ہمارے دوسرے خداؤں سے وہ عقیدت نہیں رکھتا۔ دوسرے انسانوں کو لغزش، ذلت قدم اور بھول چوک کے لیے ڈھیل دی جا سکتی ہے، مگر انسان کامل کو ادنا سے ادنا غلطی اور ہلکی سے ہلکی اونچ نیچ سے بچایا جاتا ہے۔ قدرت خود اس کی تربیت کرتی ہے۔ اول تو اس کی فطرت ہی کو صالح، سلیم، عادل اور سعید بنا کے بھیجا جاتا ہے۔ اس لیے کسی ناپسندیدہ بات کو وہ خیالی طور پر بھی نہیں چاہتا، لیکن بفرض محال کبھی کبھار کوئی ایسا خطرہ ذہن میں آ بھی جائے تو خدا کی مشیت اس کا عملی ظہور نہیں ہونے دیتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمسنی کا واقعہ ہے کہ مکہ میں نوجوان کہانیاں کہاں اور سنا کرتے تھے۔ ان محفلوں اور صحبتوں کی بڑی دھوم تھی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی ارادے سے شہر میں آئے۔ وہاں آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ کسی کے یہاں بیاہ ہے اور گانا بجانا ہو رہا ہے۔
بانسری بج رہی ہے اور لوگ مزے لے لے کر جھوم رہے ہیں۔ یہ نہایت ہی ہلکی قسم کی بے ضرر تفریح تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شادی کے مکان میں تشریف لے گئے، مگر وہاں جا کر آپ نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ ساز و مطرب کی صدائیں نہ سن سکے، اور اتنے زور کی نیند آئی کہ صبح ہو کر دھوپ پھیل گئی تو آنکھ کھلی۔ اس وقت تک ساری محفل ہی درہم برہم ہو چکی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی چاندنی سے زیادہ اجلی اور پھولوں سے بڑھ کر بے داغ اور معصوم تھی۔ قدرت نے آپ کے دامن کردار پر بھول چوک کی پرچھائی بھی نہ پڑنے دی۔ یہ آپ کی آخری معیار اور سیرت و کردار کی معراج تھی۔ آپ کے دشمن اور شدید دشمن بھی آپ کی عصمت، پاک دامنی اور خوش اخلاقی کے قائل تھے۔ تاریخ نہیں بتا سکتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دشمن نے آپ کے کردار کے بارے میں کسی قسم کے شک کا اظہار کیا ہو۔ خون کے پیاسے اعداء نے آپ کے پیغام کو جھٹلایا، سارے عرب کو آپ کے خلاف جنگ کے لیے کھڑا کر دیا، لیکن کوئی شخص آپ کی زندگی اور ذات و شخصیت پر تہمت نہ لگا سکا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت، راست بازی اور عدل و نیکوکاری سے متاثر ہو کر قوم نے آپ کو امین کا خطاب دیا۔ سب لوگ آپ کا احترام کرتے تھے۔ بوڑھے بوڑھے قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی اور عظمت کو محسوس کر کے عزت کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے۔ جدھر سے آپ گزرتے لوگوں میں چرچے ہونے لگتے کہ عبداللہ کا نیک، سچا اور پرہیزگار بیٹا جا رہا ہے، اور پھر آپ کی تعریفیں ہوتی کہ اس میں یہ خوبیاں ہیں، یہ بڑائیاں ہیں۔ بہت شکریہ۔ جلد ملتے ہیں ایک نئے باب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے سنتے رہیے، خوش رہیے، پیار بانٹ